نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز ساتھیو، سوڈان کی ٹوٹل آبادی تقریباً 5 کروڑ 10 لاکھ ہے. ان میں سے 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ جلا وطن ہوئے پڑے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. ان 2 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا چکا ہے. گزشتہ 2-4 دنوں کے اندر 2-2.5 ہزار لوگوں کو قتل عام ان کا کر دیا گیا. آر ایس ایف نے جو ہے وہاں جو خون کی ہولی کی ہوئی ہے، الامان والحفیظ. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ عورتوں کو، بچوں کو شرعام قتل کر دیا جاتا ہے، زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، درجنوں لوگوں کو کھڑا کر کے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، کئیوں کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. آخر یہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ اور پورا سوڈان ظاہر ہے وہ زرخیز علاقہ ہے، اس کے باوجود وہاں پر فقر و فاقہ کیوں ہے؟ آج جو ہے غذائی قلت کیوں ہے؟ آخر یہ فتنہ فساد، وہاں پر یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں اور یہ قتل عام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے متعلق میں آپ سے آج چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ 2 جماعتوں میں ہو رہی ہے. ایک سوڈانی آرمی ہے اس کے، اور دوسرا ہے آر ایس ایف. یہ بھی ایک آرمیڈ بنی ہوئی ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. آر ایس ایف کا وجود جو ہے 2013 کے اندر ایک صدر نے خود ہی پیدا کیا تھا تاکہ اس کی مملکت کو، اس کی صدارت کو بچایا جا سکے، اور وہ بڑے عرصے سے چلتا آیا. 2021 کے اندر اس کو ہٹا دیا گیا تھا. آر ایس ایف اسی کی پیداوار ہے، اس کو بعد میں قومی دھارے کے اندر لایا گیا. لیکن 2023 سے، کیونکہ 2021 میں جب صدر کو ہٹا دیا گیا تو 2023 سے ان کی آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی. آر ایس ایف نے کچھ زمین کے حصے کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. یوں سمجھ لیں کہ سوڈان کے کافی سارے حصے پر آر ایس ایف کا قبضہ ہے اور باقی حصے پر سوڈانی افواج کا قبضہ ہے. اب یہ آپس کے اندر لڑتے ہیں، اور جو سوڈانی آرمی ہے اس کے پیچھے ترکی اور مصر کا ہاتھ ہے، اور یہاں آر ایس ایف کے پیچھے جو ہے وہ دبئی کا ہاتھ ہے. کیونکہ وہاں کی جو زمینیں ہیں وہ دبئی کے پاس ہیں، سوڈان کی زمینیں، اور وہاں پر اناج اگایا جاتا ہے، اور اسی اناج کے اوپر سارے کے سارے دبئی کا نظام چلتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آر ایس ایف نے جو ہے وہ وہاں کے سونے کے جو ذخائر ہیں ان تمام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ سونے کے ذخائر نکالتے ہیں، سونا نکالتے ہیں، اور وہ سونا نکال کر دبئی کو دیتے ہیں. آگے دبئی ان کو فنڈنگ کرتا ہے، اسلحہ بھی دیتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے، اور آر ایس ایف وہاں آگے لڑتی ہے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. آخر دبئی کیوں جو ہے وہ آر ایس ایف کو جو ہے کیوں سپورٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیں اس کی سپورٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس کے اناج کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، بلکہ ساتھ ہی بندرگاہ موجود ہے، یعنی ریڈ سی وہیں پر ہی ہے. اب ریڈ سی کی بندرگاہ وہاں موجود ہے. اس کو بندرگاہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تجارت کے لیے بہت بڑا مرکز ہوتا ہے. پھر سونا وہاں سے آ رہا ہے، اناج وہاں سے آ رہا ہے، اور اگر جو ہے یہ چیزیں بند ہو گئی تو پھر دبئی کہاں سے اپنے معاملات کو چلائے گا؟ تو دبئی صرف اپنے پیسے بچانے کے، اپنی جو ہے معاش کو کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے، سونے کے چکروں میں، اور وہاں کی کیونکہ زمینیں زرخیز ہیں ان کے اوپر قبضے کرنے کے لیے وہ آر ایس ایف کو آگے کر رہا ہے، اور وہ لڑ رہی ہے، اور وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر جو ہے دبئی کی 2 کمپنیاں، ایک جنان دوسری ابو حامد، یہ دونوں وہاں کام کر رہی ہیں، اور لاکھوں ایکڑ زمینوں کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہے، اور وہاں یہ شعبہ زراعت کے اندر ہیں، اور وہاں سے سارے یہ معاملات چل رہے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ صرف یہاں نہیں، صومالیہ کے اندر بھی جو ہے دبئی یہی کام کر رہا ہے، اور جبوتی کے اندر بھی یہی کام کر رہا ہے. اور مسلمانوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے وہاں پر عرب لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ظاہر ہے کہ سوڈان عرب کا ہے، اور جو قتل عام کیا جا رہا ہے وہ غیر عربیوں کا کیا جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، کسی کا بھی قتل ہو، مسلمان کا، ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے. یہ ظلم و زیادتی صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں ہے. اگر کوئی لیڈرشپ ہوتی تو ان کو جوڑ سکتی. آج دبئی کو وہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہے اور سوڈانی عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے دبئی جو ہے وہ پیسہ لگا ان سے سونا لے رہا ہے، ان کو پیسہ دے رہا ہے، اور آگے قتل عام کیا جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، اچھی آرمی کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح ایک اچھی لیڈرشپ کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اچھی لیڈرشپ ہو اور ہمارے پاس مضبوط آرمی ہو تو الحمدللہ باہر کی قوتیں اتنی مداخلت نہیں کرتی. جہاں یہ معدنیات نعمت ہیں وہاں یہ زحمت بھی بنی ہوئی ہیں. اگر لیڈرشپ اچھی ہوتی، آرمی مضبوط ہوتی. اس وقت جو سوڈانی آرمی ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور جو آر ایس ایف ہے وہ صرف اور صرف 1 لاکھ ہے. لیکن یہ 1 لاکھ ان 2 لاکھوں کے اوپر وزنی ہے، اور آنے والے وقتوں
کے اندر لگتا ہے کہ یہ سوڈان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور ٹکڑے ہوں تب بھی دبئی کو فائدہ ہے. دبئی تو عزیز ساتھی وہ ہے جس نے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کیا ہوا ہے. اسرائیل کا سفارت خانہ وہاں موجود ہے. اسرائیل یہودی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ وہ دبئی کے اندر موجود ہیں, اور وہاں پر اسرائیل باقاعدہ اسلحہ کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اس نے, اور وہاں سے وہ اسلحہ بناتا ہے اور وہی غزہ کے اندر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, اور وہاں پر غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے. جو حالت وہاں پر ہے وہی حالت جو ہے سوڈان کے اندر کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جو ہے سوڈانی عوام کی حفاظت فرمائے اور دبئی کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سوڈانی افواج کی مدد و نصرت فرمائے اور یہ RSF کے فتنے کو جڑوں سے ختم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.